یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا سیرہ کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ و مجتبیٰ، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے لاسٹ جو ہمارا سیشن چھوڑا تھا وہ قریش کے لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی قاتلانہ سازش کی تھی، اور انہوں نے اس رائے پہ متفق ہوئے تھے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باانقا جوان منتخب کریں، پھر ارے کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کریں اور اسے اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں، نعوذ باللہ، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ لیکن قریش کی تدبیر یہ تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر، تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس میں کور کریں گے ہماری اس کلاس میں گھر سے غار تک۔ یار غار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ سب کو پتہ ہے، سراقہ بن مالک، معبد کی کہانی، قباء میں تشریف آوری اور مدینے میں آپ کا بہت اچھا استقبال کیا گیا تھا، مدینے کی فضا بھی سازگار ہو گئی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مکی دور کا مختصر جائزہ بھی لے لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ عام الحزن، طائف کا سفر، قبائل کا دورہ، تبلیغ اسلام، واقع معراج، بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ، مدینے کی طرف پھر ہجرت کی اجازت میں دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دارالندوہ میں جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ جاتا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ تو قریش کی تدبیر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر۔ اب اس قسم کا جو اجتماع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روز مرہ کے خلاف اور عام عادات سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ سکے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ خاموشی سے شرکا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابل کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن ریقت لیسی سے، جو ابھی تک دین قریشی پر تھا، یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اسے بتایا گیا کہ دو تین رات کے بعد جبل ثور کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روز مرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بھی تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر آپ کا گھر گھیر لیا۔ اب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کی بہت ضرورت تھی، بہت اہمیت تھی، کیونکہ مکے میں عبادات بھی نہیں کر پا رہے تھے اور یہ کہ بڑا ظلم تھا، خانہ کعبہ میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک اسلامی دین کو پھیلانے کے اسلامی مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک اسٹیٹ کی ضرورت تھی۔ اور پھر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا بھی آپ کو معلوم ہے نا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی کیلنڈر قائم ہوا تو ہجرت مدینہ سے چلا ہے، محرم پہلی تاریخ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت ضروری تھی، تو اللہ کا بھی حکم آ گیا، کیونکہ وہاں بہت مکے میں مسلمان مغلوب اور مجبور تھے۔ آپ سب پڑھتی بھی آئی ہیں، ویسے بھی آپ جانتی ہیں، اور ان کلاسز میں بھی ہم نے ساری 10 کلاسز میں پڑھا۔ ہماری سائمہ مسعود بہن نے بھی کافی چیزیں ہمیں بہت ساری بتائیں، مشکلات و مصائب آزمائشیں تکلیفیں تھیں وہاں پہ، میدان جو تھا محدود تھا، اتنے ذرائع نہیں تھے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے لیکن بڑی مشکلات تھی۔ تو پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر آپ کا گھر گھیر لیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حدری چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ غرور و تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے۔ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، حالانکہ وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سو رہے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کا مکر کا جواب تھا۔ فرمایا، یہ آیت ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 30، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا آپ کا قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ یہ سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور ہم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم نے ان کے چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اس آیت کی وجہ سے اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے۔ اللہ کے کلام میں دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اس کے بعد آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کے پاؤ پھوٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے، یعنی غار سور میں جا پہنچے۔ تو میری بہنوں یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یمن کا رخ کیا، ٹھیک ہے، یمن کی طرف سے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ راستے سے جاتے تو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے یمن کا رخ کیا۔ جیسے ہم لوگ بھی ایک پیرلل روڈ لے لیتے ہیں، ڈرائیونگ کے وقت ٹریفک ہوتی ہے تو دوسرے روڈز بھی ہوتے ہیں نا، تو یمن کی طرف سے کیونکہ آخر میں کچھ آنے والی ہے ایسی بات، اس لیے یمن یاد رکھیں کہ یمن کا رخ لیا تو وہاں کچھ ایکسپلینیشن آپ کو آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غار میں 3 راتیں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں 3 راتیں رہے۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے۔ سبحان اللہ، کتنا خیال کرتے تھے صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا،
ایک یا دو سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، سخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا کہ مکے ہی میں رات گزاری ہے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ سبحان اللہ، کیا پلاننگ ہے! آپ دیکھیں کہ نشانات بھی مٹا دیتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس نشان سے گئے، کوئی پیچھا نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے، حالانکہ وہاں تو علی کرم اللہ وجہ آرام فرما رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور جب صبح ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، اور انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی اسما سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسما نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ حاضر کرے، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ ویسے آج بھی مہنگا ہے۔ اس وقت تو جیسے ہماری کوئی لینڈ کروزر یا رینج روور بہت بڑی مہنگی کار یا گاڑی یا جیپ ہوتی، اس طرح کی اونٹ کی حیثیت تھی، ویلیو تھی، اور ایک نہیں 100 اونٹ رکھ دیے تھے انعام۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون سی آیت ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بہن تھوڑا سا آیت کا ٹکڑا کوئی بہن بتانا چاہے گی؟ یہ کس آیت کی بات ہو رہی ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم نہ غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے نا، غار میں ایک میں کا 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اب مدینے کی راہ میں 2 شنبے کی رات ربیع الاول کی چاند رات، رہنما عبداللہ بن اریقط لیثی وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا۔ اب دیکھ رہے راستے کی پلاننگ، اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔
کیونکہ ایسا راستہ لینا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ تو پیچھے تھے، 100 اونٹ کا گفٹ رکھا گیا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چروایا آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے دودھ دھوایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا اور خود خوش ہوئے، دیکھے کتنی محبتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے واقعات، سراقہ کا اور ام معبد کا قصہ۔ غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ مشلل مکے سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتلایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ ظاہر ہے وہ بکری ریوڑ میں کیسے جاتی، کیونکہ کمزور تھی، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا، سبحان اللہ، جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ نے اسے ام معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا اور وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا، اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دے کر اس قدر تعجب ہوا، دریافت کیا تو ام معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اتوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسروں روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی، یعنی مکہ کے نچلے حصے سے شروع ہوئی اور اوپر کے حصے سے نکل کر گزر گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے۔ کس کو؟ کون دو رفیق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کے قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ یہ ام معبد کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی، سبحان اللہ۔ پھر آپ قدیس سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم نے قریش کے اعلان کردہ انعام کی لالچ میں، جو کہ 100 اونٹ تھے، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کا پیچھا کیا۔ پھر جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے کوشش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، سراقہ کے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کی، اس نے دعا کی بھی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ تو پھر وہ باہر نکل آیا، اس کا جو تھا اونٹ
اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی۔ وہ لوگ ٹھہر گئے اور یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ میں 100 اونٹوں کے چکر میں آپ کے پیچھے آ گیا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا، آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا ادھر کی خوش خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سراقہ آیا تھا کس نیت سے کہ میں ان کو ختم کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہے مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے، لیکن اس پہ دیکھیں وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری بھی دی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ واقعی بہت فتوحات ہوئیں اور کسریٰ کے کنگن بھی ملے تھے، بہت زیادہ فتوحات ہوئی اور مال غنیمت بھی بہت بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ میں جتنی پیشن گوئیاں پڑھتے ہیں وہ حرف بہ حرف ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہوتی چلی گئیں اور آج تک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے قیامت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، تو وہ ہم سب میری بہنوں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی نے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، یہ سب مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ مقام عرج پر آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا۔ احد کے مقام پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا الحمدللہ، لیکن عرج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ اب آپ قباء تک پہنچ جاتے ہیں۔ قباء میں آپ کی تشریف آوری دیکھتے ہیں۔ 2 شنبہ 8 ربیع الاول سے سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوتے ہیں۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی سویرے حرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنی گھڑی پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جس سے سراب ڈھلک رہی تھی، چلے آ رہے۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اے عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ تکبیر سنی گئی، اللہ اکبر، سب کہیں اللہ اکبر۔ لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ داہنے جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کی بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب میری بہنوں لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ، اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، سبحان اللہ، اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن آپ کو پتہ ہے نا کہ مسجد قباء میں ہم سب بھی جاتے ہیں، تو ضرور ہماری کوشش ہوتی ہے مدینہ جانے کے راستے میں یا آتے ہوئے یا واپسی میں ہم ضرور نماز ادا کرتے ہیں۔ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ واپسی میں نماز پڑھتی ہوں نا، کیونکہ وہ مدینہ پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ نہ کوئی نماز کیش کرنی ہوتی، جیسا بھی وہ موقع واپسی میں پڑھیں یا دونوں دفعہ پڑھ لیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو جمعے کا دن تھا، وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ مدینے میں آپ کا ننیال تھا، اور وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی مائیت میں آپ نے مدینے کی جانب کوچ کیا، بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ مدینے میں داخلہ، جب جمعے کے دن مدینے کا رخ کیا، اس وقت لوگ استقبال کے لیے امنڈ پڑے تھے، گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ وہاں پہ گونج اٹھا، کیا کر رہے تھے؟ حمد کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے مدینے کے لوگ۔ عورتیں اور بچیاں نکل نکل کر کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت مشہور ایک نشید ہے جو پڑھی گئی، تو ہم اس کی بھی دیکھ لیں کہ اوتھینٹیسٹی۔ ہم پر مدینہ کی اطراف سے چودھویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ میری بہنوں میں آپ کو بتا دوں اس کی اوتھینٹیسٹی، اس کی طلع البدر علینا کی۔
یہ جو ہم ماشاءاللہ یہ نشید ہے، بہت اچھے الفاظ ہیں، سب کچھ ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ میں چاہوں گی کہ میں اور آپ ہم جان لیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی۔ طلع البدر علینا والی روایت کی تحقیق، یہ روایت ضعیف ہے، اس میں دو علتیں ہیں، اس کی سند معدل ہے اور سند میں 3 یا اس سے زیادہ راوی ساقط ہیں۔ ان اشعار میں ثنیات الوداع کا ذکر ہے، جس کے بارے میں امام ابن قیوم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ ثنیات الوداع شام کے راستے میں آتا ہے اور مکے سے مدینے آنے والا نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ادھر سے گزر سکتا ہے، البتہ شام کی طرف جاتے ہوئے یہ آتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس تحقیق کے باوجود لوگ اسے روایت کرتے ہیں۔ نشید ٹھیک ہے، جس میں کوئی شرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، کوئی بھی نصیحت کوئی بھی نظم بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کی میں نے کہا آپ کو تحقیق بتا دوں۔ اب یہ کہ لوگ جو ہے نا پھر بھی اس کو جو ہے بول رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو ہوتا ہے ترانہ ہوتا ہے، نظمیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرتی ہیں، لوگ گا گا کر پڑھتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں صحیح روایت یہ ملتی ہے۔ دیکھیں میری بہنوں، یہ کہا تھا کس نے؟ مدینے میں جب آپ سسم گئے تو یہ الفاظ کہے تھے، میں آخری لائن صرف الفاظ پڑھتی ہوں، پوری حدیث نہیں پڑھتی ہوں ٹائم کی کمی کے باوجود۔ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا کہ اب میں اس کا آخری لائن تیسری لائن پڑھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، کن کو؟ آپ کے ننیال والوں کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قبیلہ نجار کے پاس اتروں گا، وہ عبد المطلب کے ننیال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی۔ پھر مرد اور عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے اور لڑکے اور غلام راستوں میں جدا جدا ہو گئے اور یہ پکارنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے صحیح مسلم نے ہمیں بتایا، طلع البدر علینا انہوں نے نہیں کہا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ میں سب کو معلوم ہو گیا، وفی روایہ فقیلہ فی المدینہ جا نبی اللہ، جا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشرفوا ینظرون ویقولون جا نبی اللہ، جا نبی اللہ۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا کہ ایک اور روایت میں ہے مدینے میں سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لوگ بلندیوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے، آپ چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں جو ابن قیوم رحمہ اللہ علیہ بتاتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ شروع میں کہ یمن کا رخ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ جو ثنیات الوداع جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے باوجود لوگ اس سے روایت کرتے ہیں آپ تو شام کی طرف سے نہیں گئے تھے، آپ نے تو یمن کا رخ کیا تھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ لے لیں اور اس کا بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ہے، کسی بہن نے ہینڈ ریز کیا، ذرا نیچے کر لیں تو لوگوں کو اسکرین نظر آئے، اپنا ہینڈ ریز کیا اس کو ڈیلیٹ کر نیچے کر دیں تو یہ اسکرین شاٹ لو بہنیں لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اچھی نشید نظم میری بہنوں ہم گا سکتے ہیں جس میں میوزک نہ ہو، موسیقی نہ ہو، لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ میں اپنے نوازوں کو بھی ان کے پاس جاتی ہوں سعودی عرب، کچھ سنانا چاہیں نشید تو سب میں میوزک ہے، اس کے لیے بھی مجھے بہت ڈھونڈنا پڑا، تو میوزک کو اوائڈ کریں کیونکہ اچھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے، اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض و معروض شروع کی، لیکن حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ اس کی پتہ ہے کیا ہے حدیث کا؟ کوئی عربی متن بتائے گا کوئی؟ المرء مع رحلہ،
رحل کہتے ہیں نا سواری کو، تو آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ البتہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی لگن پہنچی، کوئی بھی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 لگن حاضر نہ ہوتے کھانے کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ اس دوران اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ان کا قیام کلثوم بن ہدم کے مکان پر تھا۔ اہل بیت کی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ ابو رافع کو مکے بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ ام کلثوم ام المومنین، حضرت سودا اور ام ایمن رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر بھی، ابو بکر کے ابو بکر کے عیال ام رومان، عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کے مدینے کی آب و ہوا۔ اب کیا ہوا، ہم بھی سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ سے جانتے ہیں۔ عربی متن میں چھوڑتی ہوں، اردو والا پڑھ دیتی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی، فرمایا اے اللہ جیسا کہ تو نے ہمارے لیے مکے کو محبوب بنایا تھا، مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ کے سا میں اور ان کے مد میں برکت عطا فرما، اور مدینے کے بخار کو جوفا کی طرف پھیر دے۔ سب کو بخار کی، کہ کتنی مشکلات تھی، اور موسم کا بھی فرق تھا۔ اب دیکھیں کتنا ان کا صبر، کتنا ان کا پیشنس، اور دین کے لیے کتنی انہوں نے قربانیاں دی۔ پھر دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے اللہ مکے میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینے میں اس سے دوگنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو یہ کر سکے کہ مدینے میں فوت ہو تو وہ ایسا ضرور کرے، اس لیے کہ مدینے میں فوت ہونے والے کے حق میں گواہی دوں گا۔ تو میری بہنوں ضرور دعا کیجیے، اور دعا بھی ہے آپ کے سامنے، اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ عنہ ان قال، اب دیکھیں دعا پڑھتی ہوں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ سب لوگ آمین کہہ دیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ضرور کیا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ تو اب بس تھوڑا سا ہم کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ہجرت کی۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا، ان کے پاس بہت سا مال تھا، وہ مال سے دستبردار ہو گئے، تو مشرکین نے ان کی راہ چھوڑ دی۔ جب وہ مدینے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا ابو یایا حضرت صہیب رضی اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ بے کامیاب رہی، یعنی انہوں نے سودا کر لیا نا، ہجرت کا سودا کر لیا، اللہ تعالیٰ کو خوش کیا کہ اپنا سارا مال سے دستبردار ہو گئے۔ ایسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم نہیں کہا، انہوں نے جان، مال، خاندان، ہر چیز کی قربانی دی تھی۔ مشرکین، کمزور مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روکا تھا، وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہی میں ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص رضی اللہ عنہما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے ان کے لیے نماز میں دعائے قنوت نازلہ فرماتے رہے، اور جن کفار قریش نے انہیں روکا تھا ان پر بددعا کرتے رہے۔ یہی قنوت کی اصل ہے۔ پھر بعض مسلمانوں نے جرت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا، اور یہ لوگ بھی مدینے آ گئے۔
اسی پہ ہم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جو میں نے دعائیں آپ کو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی بخار وغیرہ کے نجات کے لیے، کہ اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جس سے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے سا اور مد کیا ہوتے ہیں؟ غلے کے پیمانے ہوتے، پیمانے میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفاں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے، ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، میرے آپ کے کو علم میں برکت دے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، عمل میں برکت دے، ہمارے رزق میں، ہمارے وقت میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے مال میں، ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شہناز بہن، واہ آپ نے بہت ہی